سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا تھا۔ آج 53 سال ہو گئے ہیں جناب مشرقی پاکستان کو علیحدہ ہوئے۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مختلف چیزیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جناب یہ 93,000 پتلونے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ خان صاحب سے پوچھیں گے کہ چلو وہ تو جو ہوا اس کے بعد ہماری قوم نے کوئی سبق سیکھا، ہماری فوج نے کوئی سبق سیکھا، سیاستدانوں نے کوئی سبق سیکھا۔ خان صاحب آدھا ملک چلا گیا، کوئی چیز سیکھی ہم نے، کوئی سبق حاصل ہوا؟ دیکھیں جو وقت گزرا ہے یا جیسے حالات میں سے پاکستان گزر رہا ہے، اس سے تو یہی سامنے آ رہی بات کہ کسی نے بھی سبق نہیں سیکھا۔ نہ تو سیاستدانوں نے سبق سیکھا، اور نہ ہی ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا آپ تو آرمی کہہ لیں، صاف بات ہے، نہ انہوں نے کوئی سبق سیکھا۔ اور حالات جو ہے وہ اس سے زیادہ مخصوص آج کل پھر ہوئے ہوئے ہیں، ایک عرصے سے ہوئے ہوئے ہیں۔ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت صورتحال ہے صوبہ سرحد کے اندر، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، وہ اچھی خبریں وہاں سے نہیں آ رہی۔ اور پاکستان کے اندر بھی جو سندھی ہے یا ان میں، اور جو اردو اسپیکنگ میں ہے، ان میں ابھی تک کوئی اتحاد کی کیفیت پیدا ہمیں نظر نہیں آتی۔ دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر سبق سیکھا ہوتا تو کم از کم یہی سبق سیکھ لیتے کہ بھئی معاشرے کے تمام افراد کو، چاہے وہ بنگالی ہوں اور چاہے وہ سندھی ہوں، چاہے وہ پٹھان ہوں یا پنجابی ہوں، سب کو مل کر رہنا معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ معاشرہ جو ہے ترقی نہیں کرتا۔ لیکن دیکھتے ہم یہی ہیں کہ یہ سبق بھی ہم نے نہیں سیکھا۔ ہم نہ صرف مذہب کی بنیاد پہ فرقوں میں تقسیم ہے، بلکہ زبان کے اعتبار سے بھی، ثقافت کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کو قبول نہیں کر رہے۔ تو انہی حالات کی وجہ سے مشرقی پاکستان جو ہے وہ علیحدہ ہوا تھا، اور وہی حالات اب ہم پاکستان میں ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ وہ حالات مسلسل پنپ رہے ہیں، بجائے ان میں کمی آنے کے وہ حالات زیادہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو آپ ہر آنکھ یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں، مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کے بعد ہم نے کوئی سبق سے نہیں سیکھا۔ اس میں معاشرے کے تمام طبقات شامل ہیں، چاہے وہ سول ہوں چاہے وہ ملٹری کے ہوں، سب نے ہی جو ہے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ خان صاحب اس وقت کچھ میڈیا پہ ایسی چیزیں چل رہی ہے کہ جناب ہمیں جو دشمن تھا اس نے اس وجہ سے نقصان پہنچایا، کہ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ اس وقت بھی موجود تھے جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے تھے، آج بھی موجود ہیں؟ دیکھیں مبارک صاحب، یہ ہر سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی سوسائٹی بھی اس سے پاک نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے ولی برانڈ کی جو سیکٹری تھی وہ بھی ایسٹ جرمنی کی جاسوس نکلی تھی۔ تو اس لیے یہ ہر قسم کا معاشرہ جو ہوتا ہے اس میں ہر قسم کے معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں، آنکھیں کھول کے جینا جو ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اتنی جو ایجنسیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، آپ نے خفیہ ایجنسیاں جن کو آپ کہتے ہیں، ان کا اور کیا کام ہوتا ہے؟ ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ جو ملک کے اندر دشمن عناصر ہیں کام کر رہے ہیں ان کے اوپر نگاہ رکھیں، ان کو پکڑے۔ لیکن ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ایجنسیاں جو ہے ان کا رد عمل یا ان کا جو کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر زیادہ ایک دوسرے سے متنفر کرتی ہیں لوگوں کو۔ اس لیے یہ سوال کہ بھئی مشرقی پاکستان میں علیحدہ اس لیے ہوگا کہ ایسے لوگ موجود تھے، ایسے لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جو میں اس کی جسٹس محمود الرحمان کمیشن بنا تھا اس کی جو رپورٹ ہے اس کو آج تک کسی نے شائع نہیں کیا، اس لیے کہ اس میں سیاستدانوں کو بھی قصور ٹھہرایا گیا، اس میں فوج کو بھی قصور ٹھہرایا گیا، اور اس میں معاشرے کے مختلف طبقات کو بھی جو ہے وہ قصوروار ٹھہرایا گیا۔ سب اپنی گردن بچاتے پھرتے ہیں، اور ایسے تو گردنیں نہیں بچتی۔ ہاں، جن لوگوں نے واقعی قصوروار تھے ان کو سزائیں دی جاتی تاکہ معاشرے کے اندر ایک مثال قائم ہوتی۔ ایران میں آپ دیکھ لیں، جو ان سے ایگری نہیں کرتا یا جس کو وہ حقدار سمجھتے ہیں وہ اس کو ٹانگنے میں 5 دن نہیں لگاتے۔
ایک دم فیصلہ کرتے ہیں، بندے کو ٹانگ دیتے ہیں. ہمارا اتنا بڑا ملک ہاتھ سے چلا گیا، آدھا ملک جو ہے وہ جو دو قومی نظریہ تھا وہی اس کے بعد خاک میں مل کے رہ گیا. لیکن یہ کہ کسی نہ کسی نے سزا دی اور نہ اس کا کوئی رزلٹ سامنے آیا. اچھا، رزلٹ سامنے نہیں آیا، رپورٹ جاری نہیں ہوئی، اس کو اندھیرے میں قوم کو رکھا گیا. کیوں رکھا جاتا ہے اندھیرے میں قوم کو؟ اگر رپورٹ سامنے آتی تو اس سے کوئی قوم کو بھی پتہ چلتا کہ کون تھا قصوروار. اپنے آپ کو بچانے کے لیے پورے ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا جاتا ہے. اسی لیے کہ تمام ہمارے حکمران طبقات ہی وہ ہیں جو معاشرے کے عام آدمی کا ہماری سیاست میں کوئی ایسا عمل دخل سوائے نعرے مارنے کے یا لیڈروں کے بلانے پہ اور کوئی عمل دخل ان کا نہیں ہے. ہماری نیشنل اسمبلی تمام جاگیرداروں اور بڑے بڑے صنعت کاروں پر مشتمل ہے. سب اپنی گردنیں بچانے کے لیے انہوں نے فیصلہ کرنے کا تھا، انہی کے پاس اختیار ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو تو وہ نہیں پھنسوانے ہوں گے. ابھی جو کل رپورٹ چل رہی تھی آپ نے بھی یقیناً دیکھی ہوگی کہ پیر آف گولڑا شریف نے اس طرح 51 کنال زمین کو پر قبضہ کی، 29 ارب روپے کی کرپشن کا کیس ان کے خلاف بنا وہ اس فیملی کے خلاف. یہ تمام بڑے بڑے خاندان ہیں، یہ اپنے آپ کی گردن کو بچانا جانتے ہیں، سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. سول بیوروکریسی جو ہے وہ مدد کرتی ہے سیاستدانوں کی، سیاستدان مدد کرتے ہیں بیوروکریسی کی. اسی لیے تمام جو اصل واقعات ہیں وہ سامنے نہیں آتے. کہاں 1997 اور کہاں 2023 اب پتہ لگ رہا ہے کہ 29 ارب روپے کا فراڈ کیا ہوا ہے پیر صاحب گولڑا شریف کے بچوں نے زمین پر قبضہ کیے ہوئے اسلام آباد کے اندر. اب اگر وہ کیس کھل جائے تو 1997 سے لے کے اب تک تمام لوگ جتنے بھی سی ڈی اے کے چیئرمین رہے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے ڈائریکٹر رہے ہوئے ہیں پلاننگ وغیرہ کے سی ڈی اے اسلام آباد کی، اس میں سب شامل ہیں. سب نے مل کے کھایا ہوا ہے، یہ فائدہ پہنچایا ہوا ہے. تو اسی لیے چیز ہمارے یہاں سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. یہی بدقسمتی ہے کہ کوئی سامنے نہیں آتا جو جرأت کے ساتھ کہے ہاں جی اس کے خلاف اقدام کرنا چاہیے. لیکن چاہے وہ جسٹس ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، سب آپس میں ایک دوسرے کو کندھا دیتے ہیں. اسی لیے ملک کی نالوں کو پہنچا ہوا ہے. اچھا، یہ بات بڑی زبردست کہی کہ کندھا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بچانے کے چکر میں پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا. خان صاحب 1971 دو ٹکڑے ملک ہو گیا. 3 سال بعد 1974 میں قوم کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. ایسے قوانین پاس قومی اسمبلی سے کرائے گئے اور پھر آپ نے دیکھا کس طرح غیر مسلم قرار دیا گیا احمدیوں کو، اور پھر آج قوم اس جگہ پہ پہنچ چکی ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے. یہ بتائیے کہ یہ بھی وہی ٹیم تھی جس نے پہلے پاکستان کو ٹکڑے کیا پھر قوم کو ٹکڑے کیا؟ میرا سوال یہ تھا کہ یہ بھی وہی لوگ تھے جنہوں نے ملک کو پہلے نقصان پہنچایا پھر قوم کو نقصان پہنچایا، جو فرقہ کے حساب سے کسی کو غیر مسلم قرار دے دیا اور اپنے آپ کو مسلمان بنانے کے چکر میں آج قوم بھی تو اسی دیکھیں جو مثال آپ نے دی ہے 71 کے بعد جو دوسرا بڑا واقعہ ہوا وہ کرنے والے بھی سیاستدان تھے اور پوری اسمبلی اس کے اندر شامل تھی. اور آج بھی اس کے اوپر بعض جو ہیں ان کے ممبران اسمبلی جو اس اسمبلی کے ممبر تو نہیں رہے لیکن باہر وہ لوگ اس سیاست میں رہے، ان پارٹیوں میں رہے جنہوں نے یہ رکھتے ہیں، جنہوں نے ایسے اقدامات کیے، وہ آج بھی اپنے اس کو فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اس لیے سبق تو کسی نے بھی نہیں سیکھا. تو اس لیے یہی واقعات ہیں جو آہستہ آہستہ قوم کو ایک دوسرے سے متنفر کرتے چلے گئے. اور آج قوم جو ہے وہ پوری طرح بٹی ہوئی ہے. آپ نے دیکھ ہی لیا، روز آپ اخبار میں ایسی خبریں پڑھتے ہیں کہ بھئی کس طرح مذہب کے نام پہ بھی، سیاست کے نام پہ بھی اور زبان کے نام پہ بھی ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اسی لیے یہ مسلسل ان میں اضافہ جو ہے یہ دشمن کا کام جو ہے وہ آسان کر رہا ہے. جو لوگ ایٹمی طاقت پاکستان کو نہیں دیکھنا چاہتے، جن لوگوں نے ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا شام کا، عراق کا اور لیبیا کا، وہ طاقتیں اب آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں اور ان کو ہوش کرنا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو بھی اور تمام وہ طبقات جو ریاست میں کوئی حصے دار ہے، چاہے وہ جو بھی ادارہ ہے، چاہے وہ جسٹس کا ادارہ ہے، چاہے وہ خدمت کا ادارہ ہے، چاہے وہ سول بیوروکریسی ہے، ان کو ان حالات سے
جو دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں سبق سیکھنا چاہیے. نہیں تو جو 71 کا واقعہ تھا اب تو دنیا صاف لکھ رہی ہے کہ وہ واقعہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. جو اس وقت بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر حالات پیدا ہوئے ہوئے ہیں ان سے بچنا چاہیے. جی بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین بڑے اہم چند سوالات میں نے خان صاحب سے اس لیے پوچھے. ہوتا ہے کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے, کسی بزنس میں آپ کو نقصان ہو جائے, بندہ اس سے پھر بہتر سوچتا کہ یار آئندہ کوئی نقصان نہ ہو ہمارا. بار بار نقصان نقصان نقصان. جو عقل مند قومیں ہوتی ہیں یا عقل مند بزنس مین ہوتے ہیں یا عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر پھر احتیاط کرتے. ہم نے ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا, قوم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. پٹھان پنجابی کو برداشت نہیں کرتا, پنجابی پٹھان کو نہیں کرتا, بلوچی دونوں کو نہیں کرتا, سندھی ادھر نہیں کرتا, وہ نہیں یہ نہیں. یہ نعرے لگاتے رہے قوم ہے پاکستانی ہے, یہ سارا دن آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف بتاتے رہیں گے, آ کے صدر بھی وزیر اعظم بھی. یہ زبانی باتیں ہیں جس کا کوئی وہاں پہ پریکٹیکل طور پہ آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ اس میں کوئی صداقت ہو. جھوٹ کے پلندے صبح سے شام تک آپ کرتے ہیں. ابھی خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ نعرے لگاتے رہے اور نعروں کے ساتھ ملک نہیں چلتے. ملک چلتے ایک قوم ایک بننا پڑتا ہے. جس طرح ایران کی ابھی خان صاحب نے مثال دی. ایران میں کیوں فوری طور پر بندے کو اڑا دیا جاتا ہے, یا چین آپ کا پاس ہی, چائنا ایران دونوں ہی پاس ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ غداروں کو برداشت نہیں کیا جاتا. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ غداروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی, غداروں کو میڈل دیے جاتے, غداروں کو زمینیں دی جاتی. یہ صحافی 32 پلاٹ دیے, کیا کارنامہ کیا انہوں نے, کون سا تیر مارا مجھے بتائے. ایک بندہ بھی یاد, ان میں بھی غیرت نہیں ہے, وہ بھی حرام کہتے آتا پکڑو, دینے والا بھی حرام دے رہا, لینے والا. جہاں تک مذہبی نفرت کا تعلق ہے, آپ نے دیکھ لیا آج آپ کسی جگہ پہ بھی 4 بندے بیٹھ کے بات چیت نہیں کر سکتے, لڑائی شروع ہو جاتی, مرنے مرانے پہ آ جاتی. یہ ٹک ٹاک پہ ایسے ہم میں کیا کہوں بالکل دماغ سے خالی لوگ ہیں کہ ٹک ٹاک پہ ایک دوسرے سے بحث ہوئی, لڑائی ہوگی, اپنا ایڈریس بتاؤ, میں وہاں پہ آ کے تمہیں بتاتا ہوں. جہالت میں اضافہ کیا. یہ قوم کو مبارک ہو, جس چیز میں آپ نے اضافہ کیا وہ تو آپ کو نظر آ رہی ہے. آج پاکستان میں نہ احمدی محفوظ ہے, نہ عیسائی محفوظ ہے, نہ کرسچن محفوظ ہے, نہ ہندو محفوظ ہے, اور بدقسمتی یہ کہ پاکستانی بھی محفوظ نہیں. جو کچھ آپ نے بویا وہ کاٹ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں بڑی دعاؤں کے ساتھ یہ ملک بنا تھا, اور اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. پھر علیحدہ کیسے ہو گیا آدھا ملک. اپنے اعمال اپنی کرتوتیں ٹھیک کرنی پڑیں گی, پھر جا کے یہ کوئی سسٹم ٹھیک ہوگا. اور اس کا ابھی تک دور دور تک میرا نہیں خیال کوئی ایسے حالات نظر آتے. خان صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی, جس طرح ایران شام یہ ممالک اس وقت ختم کیے جا رہے ہیں, اسی طرح پاکستان کی باری آ جائے. پاکستان کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے باہر سے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں, دشمن گھر میں موجود ہے. آپ چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.